السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں۔ میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں آج آلو گوبھی کی ریسیپی۔ تو اس کے لیے میں نے یہاں پہ آدھا کلو آلو لے لیے ہیں اور 1 کلو گوبھی لی ہے۔ آپ چاہیں تو دونوں برابر بھی لے سکتے ہیں۔ یہاں پہ آئل ڈال لیا ہے میں نے، تقریباً 3 ٹیبل اسپون یہ آئل ہے، اور گوبھی ہمارے پاس دھلی ہوئی ہے تو گوبھی اس کے اندر ڈال دیں گے۔ گوبھی کے اندر ہو سکتا ہے تھوڑا بہت پانی ہو کیونکہ یہ دھلی ہوئی گوبھی ہے، تو اس کو ہمیں فرائی کرنا ہے۔ تھوڑی بہت چٹ آئیں گی تو اس کو ہم ڈھک دیں گے اس کے اندر ڈال کے۔ گوبھی فرائی کرتے ہوئے 1/2 ٹی اسپون نمک ڈالیں گے۔ بعد میں مسالے میں ہم اور ڈالیں گے، اور اس میں ہم ڈالیں گے 1/2 ٹی اسپون ہلدی، تاکہ جب ہم گوبھی فرائی کریں تو اس کا اچھا سا کلر آ جائے۔ اسی طریقے سے اس کو 1 منٹ ڈھک کے اور 1 منٹ کھول کے ہم فرائی کر لیں گے اچھے طریقے سے، جب تک گوبھی پہ اچھا سا کلر نہ آ جائے۔ گوبھی پہ کلر آنے لگے ہیں یہاں، گوبھی کو ہم ایک پلیٹ میں نکال لیں گے۔ اب اسی پین میں 4 سے 5 ٹیبل اسپون آئل ڈالیں گے، 1 ٹی اسپون زیرہ ڈال دیں گے۔ اب یہ چاپ کی ہوئی دو میڈیم سائز کی پیاز ہیں، یہ ڈال دیں گے۔ اس پیاز کو ہمیں بالکل براؤن ہونے تک فرائی کرنا ہے۔ جب تک ہماری پیاز فرائی ہو رہی ہے، یہاں پیالی میں پانی لے لیں گے تھوڑا، اور اس کے اندر کچھ مسالے ڈالیں گے۔ 1/2 ٹیبل اسپون ہلدی، 2 ٹیبل اسپون پسا ہوا دھنیا، 1 ٹی اسپون پسا ہوا گرم مسالہ، 1 ٹیبل اسپون پسی ہوئی مرچیں، کشمیری لال مرچ 1 ٹی اسپون بھر کے۔ اس کو گھول لیں گے پانی کے اندر نا، تاکہ یہ مسالے اچھی طرح سے پھول جائیں، اور جب ہم اس کے اندر ڈالیں تو مسالے جلیں نہیں۔ پیاز ہماری براؤن ہونے لگی ہے، اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے 1 ٹیبل اسپون لہسن ادرک کا پیسٹ۔ اچھی سی خوشبو آنے لگی ہے اس میں سے۔ اب اس کے اندر جو ہم نے مسالے ایسے گھول کے رکھے تھے وہ ڈال دیں گے۔ یہ 2 ٹماٹر ہیں ہمارے پاس میڈیم سائز کے، تو یہ ڈال دیں گے۔ اسی کے ساتھ آلو ڈال دیں گے کٹے ہوئے۔ پانی میں بھگو کے میں نے رکھے تھے تاکہ کلر چینج نہ ہو اس کا۔ یہاں پہ میڈیم ہائی آنچ میں نے رکھی ہوئی ہے نیچے، اور اس کو 5-7 منٹ کے لیے ڈھک دیں گے۔ اتنے میں مسالہ بھی بن جائے گا اور آلو کچھ نہ کچھ گل جائیں گے۔ پھر ہم گوبھی کے ساتھ اور گلائیں گے آلو کو 5-7 منٹ کے لیے۔ مسالے کا پانی خشک ہو گیا، مسالہ اچھی طرح بن گیا ہے، لیکن آلو ہمارے ابھی 70% گلے۔ ابھی ہم گوبھی ڈالیں گے اور دہی ڈالیں گے اس کے اندر، تو دہی کے ساتھ مزید ہمارے آلو گل جائیں گے۔ دہی ڈال دیا، اچھا سا اس کو مکس کریں گے جلدی جلدی۔ اب اسی میں گوبھی ڈال دوں گی، دہی کے ساتھ گوبھی گل جائے گی اچھی سی۔ اینڈ میں گوبھی اس لیے ڈالی ہے تاکہ گوبھی ٹوٹے نہیں، اور ہم نے فرائی کر لی تھی تو اب انشاءاللہ ٹوٹے گی نہیں۔ اس کو مکس کر کے 10 منٹ کے لیے ہم ڈھک دیں گے۔ دس منٹ ہو گئے آلو گوبھی کو پکتے ہوئے۔
चेक कर लेते हैं इसको। माशाल्लाह ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसमें से। मैं इसके अंदर ग्रेवी के लिए थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। मैंने ये खुश्क वाली सब्ज़ी नहीं बनाई है, आप चाहें तो इसी तरह भी रख सकते हैं इसको। तो इसके अंदर पानी डाल दूंगी मैं। अगर हम पकते हुए पानी डालते इसमें, जब आलू और गोभी गल रहा था, तो उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। जो सब्ज़ी अपनी पानी में गलती है उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए मैंने सब्ज़ी को उसी के पानी में गलने दिया। और बस अब ये मैंने थोड़ा सा शोरबे के लिए पानी डाला है। और अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ी सी कसूरी मेथी, हथेली पे मसल के, और मैंने तकरीबन 1 टीस्पून कसूरी मेथी डाल दी है। हरा धनिया डाल देंगे थोड़ा सा, 2 कटी हुई हरी मिर्ची डाल देंगे। अब इसको हम सिर्फ 5-7 मिनट के लिए इसको ढक देंगे, उसके बाद इसको डिश आउट कर लेंगे। मज़ेदार सा आलू गोभी तैयार है। मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा गरम मसाला और छिड़का था, और इसको मैंने थोड़ा सा ग्रेवी वाला बनाया। आप चाहें तो बिल्कुल भुना हुआ भी इसको बना सकते हैं, बहुत मज़े का बनता है। मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो ट्राई कीजिएगा ज़रूर, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलती हूँ फिर किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।